کا کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ قرآن سے ہم کو قرآن کو بس ہم لوگوں نے جو اپنا سمجھ بنا لیا ہے کہ قرآن جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو دم کرنے کی کتاب ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا گمان یہ بنا رکھا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو اس کے جہیز میں ایک نسخہ دینے کی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو بیٹی کی جہیز کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کرنے کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو بیمار کے لیے دم کرنے والی کتاب بنا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن اس کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی قرآن گزارنے کے لیے اپنے نبی کے واسطے سے ایک نسخہ کیمیا قرآن کریم کی شکل میں دیا ہے۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے کامیاب کرے گا اور مرنے کے بعد بھی اسے کامیاب کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم سے جڑیے۔ آج وقت نہیں آیا کہ غیر اور دشمنان قرآن ہمیں قرآن سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن پر یقین رکھنے والے اور ابھی بھی قرآن سے جڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں۔ کتنا عمدہ قرآن بچیوں نے سنایا، تجوید کے ساتھ بچیوں نے قرآن سنایا۔ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ جس حرف کو اللہ نے جہاں سے نکالنے کی جگہ بنایا ہے اس جگہ سے اس حرف کو نکالنا ہے۔ میں ادنا سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اس کا معنی ہے اے اللہ نبی پر رحمت اور سکون نازل فرمائیے۔ اگر کسی آدمی نے، علماء کرام بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا اور ڈکشنری دیکھ لیجئے گا، صلی 7 سے لکھا گیا ہے، اگر کسی آدمی نے اس صلی کو صلی پڑھ دیا، سین سے ادا کر دیا، تو اس کا معنی ہوگا اے اللہ نبی پر تلوار چلا۔ معنی میں کتنا فرق آ گیا، معنی میں کتنی تبدیلی آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، اور الحمد ہاں سے ہے، بڑی ہاں سے، اگر اس کی جگہ کسی نے ہاں پڑھ دیا الحمدللہ اور زبر زیر کو تھوڑا ادھر سے ادھر کر دیا تو اس کا معنی یہ ہوگا، جہاں پر اس کا معنی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، اگر ہم نے اس کو چھوٹی ہاں سے الحمد پڑھا اس کا معنی ہوگا جتنے بھی پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ اللہ کے لیے۔ تو بتائیے اس چیز کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اس چیز کو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے اس محلے میں اور اس علاقے میں قرآن کی بہترین اور عمدہ تعلیم کے لیے مولانا یحییٰ صاحب نے عمدہ نظام قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اسے ترقی دے اور خوب ہم سبوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ تو جب دنیا کے نام پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں کتنا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یقین کیا ہے؟ میں آخر میں ایک دو بات بتا کے اپنی بات ختم کروں۔ ہم لوگوں کا کیا یقین ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ روپیہ کو بینک میں فکس ڈپوزٹ کر دیں گے تو کچھ دنوں کے بعد وہ دوگنا ہو کر کے ہم کو ملے گا، چاہے وہ بیاج یا سودی کی رقم کی نہ ہو۔ یہی ہے نا؟ اور اگر ہمارے پاس اللہ نے 10,000 روپیہ دیا ہے، اس میں سے اگر 500 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا مال گھٹ رہا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سود کے ذریعے جو مال بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اللہ کے راستے میں جو مال دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اور قرآن کے اوپر تو ہم کو یقین ہونا ہی چاہیے۔ کمی اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، علماء کرام سے بیان بھی سنتے ہیں، پھر بھی اللہ کے وعدے پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ یقین کے اندر ہمارے آپ کے اندر کمی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اے لوگوں وہ 1 لاکھ روپیہ جو تم بینک میں فکس ڈپوزٹ اس نیت سے کر رہے ہو کہ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ ڈبل ہو کر کے ملے گا، حقیقت میں وہ مال تمہارے مال کو بڑھا نہیں رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا، بلکہ وہ تمہارے مال کو مٹا رہا ہے اور تمہارے
تمہارے مال کو گھٹا رہا ہے۔ بیاج اور سود کے ذریعے ظاہر میں لگے گا کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال مٹتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اس پر ہم کو اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، حضرت علی کی بیوی ہے، حسن اور حسین کی ماں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین دیکھیے، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے قرآن پر یقین دیکھیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ ان کا دل چاہا کہ ہم ایک پھل انار کھائیں۔ سنیے غور سے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے وعدے پر کیا یقین کیسے تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چاہا کہ ہم انار کھائیں۔ ایک انار حضرت علی نے لا کر کے حضرت فاطمہ کو دیا۔ کھانے کو بیٹھتی ہے کہ دروازے پر سائل آ گیا مانگنے والا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ جاؤ، میرا اللہ مالک، دے دو سائل کو۔ سنیے غور سے، اللہ کے وعدے پر یقین اور اللہ کے کلام پر یقین اور اللہ کی قرآن پر یقین۔ اور سے سنیے، حضرت فاطمہ نے اس سائل کو انار دے دیا۔ چلا گیا سائل۔ یہ دل میں نہیں آیا کہ بہت ہم تو خود بیمار ہیں اور بہت چاہت کے بعد ایک انار لائے ہیں، چلو سائل کو واپس نہیں، کہا کہ میرا اللہ مالک ہے، یہ انار سائل کو دے دو۔ سائل کو وہ انار دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کوئی برتن لاؤ یا دوپٹہ پھیلاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار گن کر کے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دیا۔ ایک انار اپنے پاس رکھ لیا حضرت علی نے۔ اب دیکھیے حضرت فاطمہ کا یقین۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی 10واں انار بھی تو دو۔ بولے تم کو کیسے معلوم کہ میں تمہارے لیے 10 انار لایا ہوں؟ تب حضرت فاطمہ نے کہا ہاں، کیا میں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کے لیے ایک دے گا اللہ اس کا بدلہ اس دنیا میں 10 دے گا۔ میں نے صبح ایک انار اللہ کے لیے دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں 10 ہی بھیجا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے میں کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی نے 10واں انار بھی نکال کے دیا۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن کے اوپر، دین کے اوپر، ارے بھائی ہمارے گھر میں بہت سارے بڑے بڑے عہدے والے مہمان آ سکتے ہیں، وزیر اعظم کے مہمان آ سکتے ہیں، ڈی ایم اور سی ایم کے مہمان آ سکتے ہیں، ہم ان کا اکرام خوب کرتے ہیں، لیکن مدرسے میں جو بچے اور بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ان کی کتنی قدر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ جہاں اپنے روپیوں کو، اپنے پیسوں کو دوسری چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہیں اللہ کے دین کے نام پر، قرآن کی تعلیم کے نام پر خرچ کرنے کی عادت ڈالے۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جاؤ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہوگا۔ حافظ قرآن یہ نہیں کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو نکال کے لے جائے۔ حافظ قرآن کے سامنے اس گاؤں کا، اس علاقے کا یا وہ آدمی جو مدرسے کا تعاون کیا کرتا تھا، حافظ قرآن کے سامنے جب وہ جہنم میں جانے لگے گا، حافظ قرآن دوڑ کر کے آئے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ تعالیٰ یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ حافظ قرآن، اللہ حافظ قرآن سے کہے گا اس کے اعمال ایسے ہیں۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ میں مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں مدرسے میں مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فلاں صاحب نے، فلاں آدمی نے مجھے دعا دی تھی، مجھے 10 روپیہ 20 روپیہ دیا تھا۔ اے اللہ جس کے میرے حافظ قرآن بننے میں جس کی دعائیں شامل ہو، جس کے 10 20 روپیہ لگے ہو،
اللہ آپ کی رحمت کو گوارا نہیں دیتا کہ آپ اس کو جہنم میں بھیجیے. اللہ کو ہنسی آئے گی اور اس حافظ قرآن کے کہنے کی برکت سے اس آدمی کو بھی جنت میں داخل کروا دیا جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اکرام ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے سے اور قرآن پڑھنے والوں سے ایک بات اخیر میں کہہ کر کے ختم کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سکھلانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو یا ان کو سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. پانچواں گروپ مت بننا. کیا؟ کہ سکھلانے والے، سیکھنے والے، ان کو سننے والے، ان سے محبت کرنے والوں کے بیچ میں رورے اٹکانے والے مت بنو، ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم سبوں کو جو باتیں کہی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.